بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم بات کریں گے 3 اہم ایشوز کے حوالے سے۔ حکومت کو اور وزیر اعظم عمران خان کو بڑی کامیابی ملی ہے اور اپوزیشن کو ایک بار پھر منہ کی کھانی پڑی ہے، اور وہ اتحادیوں کے پاس گئے تھے بجٹ کے حوالے سے، جو منی بجٹ آنے والا ہے، کہ اس کو منظور نہ کیا جائے اسمبلی سے اور اس میں رکاوٹ ڈالی جائے۔ اور اپوزیشن خود تو یہ کرنے کے قابل ہے نہیں، وہ ہمیشہ اتحادیوں کا سہارا لیتی ہے، لیکن اتحادی اتنے پاگل نہیں ہیں کہ وہ مری ہوئی اپوزیشن کا ساتھ دیں گے۔ اتحادیوں نے کیا کورا جواب دیا اپوزیشن کو اور کیسے حکومت کو بڑی کامیابی ملی، اس کی تفصیلات میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ الیکشن کمشنر کو عہدے سے ہٹا دیا گیا ہے، بڑی اہم تفصیلات ہیں جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں۔ نسلا ٹاور کیس میں جو فرار ڈائریکٹر ٹاؤن ہے، اس کے حوالے سے ایک بڑی اہم ڈائریکٹر ٹاؤن پلاننگ کے حوالے سے بڑی اہم ایک رپورٹ سامنے آئی ہے، وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ اور ساتھ یہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا کہ نسلا ٹاور کیس میں پولیس کے جو چھاپے ہیں سندھ کنٹرول بلڈنگ اتھارٹی کے حوالے سے، 27 دسمبر کو یہ ایک فیصلہ سامنے آیا تھا سپریم کورٹ آف پاکستان کا۔ سپریم کورٹ آف پاکستان نے یہ فرمایا تھا کہ یہ جو نسلا ٹاور میں جو لوگ ملوث تھے، کہ کیسے اس کی کنسٹرکشن ہوئی، کیسے اس کی منظوری ہوئی، کون سے افسران ملوث تھے، کون پیسے لے کر یہ سارے معاملات کر رہا تھا، ان سارے لوگوں کے خلاف کارروائی کا حکم جاری کیا تھا سپریم کورٹ آف پاکستان نے، جس کے بعد 2 مقدمات درج ہوئے تھے۔ اور 2 مقدمات درج ہونے کے بعد سندھ کنٹرول بلڈنگ اتھارٹی کے دفتر میں لگاتار چھاپہ مار کارروائیاں کی جا رہی ہیں، ریکارڈ ضبط کیا جا رہا ہے، مختلف ملزمان کی گرفتاری کے لیے چھاپے مارے جا رہے ہیں۔ کراچی میں نسلا ٹاور کی تعمیر کے ذمہ دار سرکاری افسران کے خلاف پولیس کے چھاپے کے دوران سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کے افسران اور ملازمین پولیس کو دیکھتے ہی خوف کا شکار ہو گئے۔ خوف کا شکار اس وجہ سے یہ ہو جاتے ہیں کہ یہ جو سندھ کنٹرول بلڈنگ اتھارٹی ہے، یہ گڑھ بن چکا ہے مافیا کا۔ یہاں پر جو بھی کام ہوتا ہے وہ صرف اور صرف کرپشن کے لیے ہوتا ہے، صرف اور صرف زرداری مافیا اور سندھ سرکار کے کہنے پر ہوتا ہے۔ وہاں پر کوئی بھی کام قانون کے مطابق نہیں ہوتا۔ مجھے یاد ہے سابق چیف جسٹس قاسم خان صاحب، جو کہ لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس تھے، انہوں نے ایک بات کی تھی، بیوروکریسی جب ان کے پاس گئی تھی اور بیوروکریسی نے گلہ کیا تھا کہ ہم کوئی بھی فائل اٹھاتے ہیں، 10 روپے کا کام ہوتا ہے، وہ بھی فائل اٹھائیں تو ہمیں خطرہ ہوتا ہے کہ کہیں نیب ہمیں نہیں پکڑ لے گا۔ تو اس پر چیف جسٹس نے کہا تھا اب اپنی نالائکیاں نیب کے کھاتے میں نہ ڈالیں، آپ کی حرکتیں ایسی ہیں، آپ کے کارنامے ایسے ہیں کہ آپ نہیں چاہتے کہ نیب آپ کے خلاف کارروائی کرے، اور اگر آپ اتنے ہی کلین ہینڈڈ ہوتے تو آپ کو نیب سے ڈرنے کی ضرورت نہیں تھی، کیونکہ آپ کا گریبان تار ہے اور آپ نے جو ملک کو لوٹا ہے، جو اداروں کو تباہ و برباد کیا ہے، اس کے بعد آپ خوفزدہ ہوتے ہیں۔ اب جب آپ کو پتہ ہے کہ نیب ایکٹیو ہے اور آپ چھوٹا سا بھی کام کریں گے اور اس میں پکڑے جائیں گے تو آپ کے تو بڑے بڑے پول کھل جائیں گے۔ یہی حال ہے کہ سندھ کنٹرول بلڈنگ اتھارٹی کے دفتر میں جب اتھارٹیز چھاپہ مارتی ہیں تو وہاں خوف و ہراس پھیل جاتا ہے۔ ہر دوسرا شخص تو وہاں پر چور ہے، ہر دوسرا شخص تو وہاں پر کرپٹ بیٹھا ہے، ہر دوسرے شخص نے تو پیسے لے کر جو 2 نمبر کام ہے، ایلیگل کام ہے، وہ کیا ہے۔ تو یہی وجہ ہے کہ وہاں پر یہ حالات ہوتے ہیں۔ نسلا ٹاور کی تعمیر کے ذمہ داران سرکاری افسران کے خلاف مقدمے کے اندراج کے بعد آج وہاں پر دوبارہ ملزمان کی گرفتاری یا سراغ لگانے کے لیے جو سندھ کنٹرول بلڈنگ اتھارٹی ہے اس کے دفتر پہنچی پولیس۔ نسلا ٹاور کیس میں عدالتی احکامات پر فیروز آباد تھانے میں مقدمہ درج کیا گیا، جس کے بعد تفتیشی حکام کی جانب سے سندھ کنٹرول بلڈنگ اتھارٹی کے دفتر پر چھاپہ مارا گیا۔ تفتیشی افسران SBCA کی عمارت کے اندر داخل ہوئے تو پولیس کو دیکھتے ہی وہاں پر خوف کا شکار ہو گئے۔ مقدمے میں ملوث کچھ عناصر کی موجودگی کا پتہ چلنے پر پولیس وہاں پر پہنچی تھی۔ SP انویسٹیگیشن ایسٹ کی سربراہی میں پولیس سندھ کنٹرول بلڈنگ اتھارٹی کے دفتر میں موجود رہی کافی دیر۔ اب یہاں ایک اور چیز بھی ہے، اور وہ یہ ہے کہ سندھ پولیس بھی اسی زرداری مافیا کی ہے اور وہ بھی کوئی نیت سے کام نہیں کرنا چاہتے، اور اس وجہ سے وہ وہاں جاتے ہیں، وہاں لوگ موجود بھی ہوں تب بھی گرفتار نہیں ہوتے، لیکن کب تک بچائیں گے؟ سپریم کورٹ اب ان کو معاف نہیں کرنے والی، اور اب انہوں نے وہ جو ایک فیصلہ تھا
اس سے زرداری مافیا نے جامع بنوریہ کے محتمم سے ایک فتویٰ اور ایک سٹیٹمنٹ دلوائی ہے، اور وہ یہ ہے کہ جو سپریم کورٹ کا یہ حکم ہے کہ پارک کی جگہ پر جو مسجد بنی ہوئی تھی اب دوبارہ وہاں پر پارک کو بحال کیا جائے، اس پر کہا گیا ہے کہ یہ معاملہ ٹھیک نہیں ہے اور سپریم کورٹ کو اپنا حکم واپس لینا پڑے گا۔ اب وہ ایک مذہبی چال چلنا چاہتے ہیں اور وہ ایک مذہبی طریقہ کار اختیار کرنا چاہتے ہیں، لیکن مجھے نہیں لگتا کہ چیف جسٹس گلزار کو یہ کسی بھی طریقہ سے ان کیسز میں زرداری مافیا اثر انداز ہو سکتا ہے۔ جو ذرائع ہیں ان کا کہنا ہے کہ ایس پی انویسٹیگیشن الطاف حسین نے ڈائریکٹر ایس بی سی اے فرحان کیسر سے ملاقات کے دوران ان سے آج تفصیلات معلوم کی ہیں اور جو ریکارڈ ہے وہ طلب کیا ہے، اور وہ ریکارڈ لے کر پولیس واپس چلی گئی اور ملزمان کے خلاف کارروائی کے لیے پولیس اپنے جو کارروائیاں ہیں وہ جاری رکھے گی۔ دوسری طرف جو فرار ڈائریکٹر ہے ٹاؤن پلاننگ کا، اس کے بارے میں جو رپورٹ سامنے آئی ہے، جو اس وقت جب یہ نسلہ ٹاور بنایا جا رہا تھا اور اس کے نقشے کی منظوری کے حوالے سے منظر عام پر آنے والے سابق اور موجودہ افسران کے حوالے سے جو تفصیلات سامنے آئی ہیں، اس کے مطابق فرار ہونے والے صفدر مگسی اور اس وقت ڈپٹی کنٹرولر بلڈنگ ٹاؤن پلاننگ تھے، اس وقت کے جو ڈپٹی کنٹرولر بلڈنگ ٹاؤن پلاننگ تھے، اب وہ ڈائریکٹر ٹاؤن پلاننگ ہیں، وہ جمعے کو سروس سے ریٹائر ہو رہے ہیں اور وہ نسلہ ٹاور میں جو نقشے کی منظوری ہے وہ کروانے والے ہیں۔ ذرائع کی طرف سے یہ بتایا گیا ہے کہ ٹاؤن پلاننگ سے نقشے کی منظوری کے بعد نسلہ ٹاور کی فائل سندھ کنٹرول بلڈنگ اتھارٹی کے افسران کو فارورڈ کی گئی تھی اور اس کے بعد پھر یہ کارروائیاں آگے چلی تھی۔ نقشے کی منظوری کے وقت نثار احمد عرف چھوٹو ٹاؤن بلڈنگ کنٹرول آفیسر جمشید ٹاؤن تھے، جبکہ ریٹائرڈ افسر سرفراز حسین ڈپٹی کنٹرولر تھے، اور ان دونوں افسران کے دستخط اور اجازت سے بلڈنگ کا نقشہ اور آؤٹ پلان منظور ہوا تھا۔ ذرائع کے مطابق فرار ہونے والا جو صفدر مگسی ہے اس وقت ڈپٹی کنٹرولر بلڈنگ ٹاؤن پلاننگ تھے، وہ فرار ہیں، کل سے آفس نہیں آ رہے اور جمعے کو ان کا جو ٹینیور ہے سروس کا وہ پورا ہو جائے گا اور اس کے بعد وہ آرام سے ریٹائر لائف گزاریں گے، پینشن لیں گے، اور وہ جتنا بڑا مال اس نسلہ ٹاور کا کھا کے گئے ہیں ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا کہ ان کے خلاف کیا کارروائی ہوتی ہے یا نہیں ہوتی۔ لیکن یہ ایک بڑے دکھ کی بات ہے کہ کس طریقے سے یہ لوگ ملک کو نقصان پہنچاتے آئے ہیں۔ فرحان کیسر کے بارے میں یہ معلوم ہوا ہے کہ وہ ڈپٹی ڈائریکٹر ڈیزائن تھے، انہوں نے سیل این او سی جاری کی جو غیر قانونی بلڈنگ کو جاری نہیں کی جا سکتی تھی۔ فرحان کیسر اس وقت ڈائریکٹر ڈیزائن ہیں اور ان کے خلاف بھی کارروائیاں جاری ہیں اور ان کو بھی گرفتار کرنے کے لیے پولیس کوشش کر رہی ہے۔ دوسری طرف جو اپوزیشن کے سارے منصوبے تھے وہ دھرے کے دھرے رہ گئے اور مسلم لیگ کاف کو منانے میں پاکستان تحریک انصاف کامیاب ہوئی ہے، اور یہ جو بجٹ کی منظوری کا معاملہ ہے اور جس پر آج بھی الیکشن کمیشن نے اہم سوال اٹھایا اور الیکشن کمیشن نے کہا کہ جس طریقے سے بجٹ منظور ہوا ہے اور جس طریقے سے جو حکومت ہے وہ ایک اور بڑا جو منی بجٹ ہے وہ پاس کروانے جا رہی ہے اور وہ پیش کیا جائے گا، اور اگر اس کو قومی اسمبلی سے منظور کیا جاتا ہے تو ہم ناکام ہو جائیں گے۔ اپوزیشن نے بڑا زور لگایا، کاف لیگ کے ساتھ ایم کیو ایم کے ساتھ ملاقاتیں کی اور وہ ایک دوسرے کے پاس آتے جاتے رہے۔ آج بھی سینٹ میں بھی اور نیشنل اسمبلی میں خواجہ آصف نے، سینٹ میں پاکستان پیپلز پارٹی کی جو شیری رحمان ہیں بڑی، انہوں نے وہاں پر دھواں دھار تقریریں کی اور منی بجٹ کو انہوں نے مسترد کیا اور انہوں نے کہا کہ ہم ایڑی چوٹی کا زور لگا دیں گے اور اس منی بجٹ کو پاس نہیں ہونے دیں گے، اور انہوں نے کہا کہ ہم وطن سے محبت کرنے والی اتحادی جماعتوں سے بھی یہ کہیں گے کہ وہ حکومت کا ساتھ نہ دیں، وہ ہمارا ساتھ دیں۔ لیکن جب کاف لیگ کے ساتھ ملاقات ہوئی تو مسلم لیگ کاف، آپ جانتے ہیں ان کے کیا مسائل ہیں، ان کو ہر دفعہ ان کا ریٹ چاہیے، جب وہ مل جاتا ہے تو وہ ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ کاف لیگ نے حکومت کی حمایت کا فیصلہ سنا دیا ہے اور کاف لیگ نے اپوزیشن کو کہا ہے کہ وہ اس معاملے پر حکومت کے، کیونکہ اتحادی ہیں، وہ حکومت کے ساتھ کھڑے ہیں، اور انہوں نے کہا ہے کہ اتحادی کی حیثیت سے ہم منی بجٹ میں حکومت کو سپورٹ کریں گے۔ اسی طرح سے ایم کیو ایم نے بھی سپورٹ کا اعلان کر دیا ہے۔ اب جب ایم کیو ایم یا جو کاف لیگ ہے جو اتحادی ہیں، جب وہ اس معاملے پر سپورٹ کریں گے تو اس کے بعد کوئی چانس نہیں بچا ان کے پاس کہ یہ اس بجٹ کو منظور نہ ہونے دیں، اور جیسے جوائنٹ سیشن میں ان کو ناکامی ہوئی تھی اب دوبارہ ناکامی ہوگی اور حکومت یہ بجٹ منظور کروا لے گی، اور یہ جو باتیں کرتے ہیں اور تقریریں کرتے ہیں وہ ساری کی ساری ناکام ہوں گی،
اور وزیر اعظم عمران خان اور جو حکومت ہے وہ کامیاب ہوگی۔ الیکشن کمشنر کو عہدے سے ہٹانے کا جو معاملہ ہے، یہ الیکشن کمشنر خیبر پختونخوا ہیں جن کو عہدے سے ہٹایا گیا ہے، اور ان کے بارے میں الیکشن کمیشن کی جانب سے ایک نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا ہے، اور اس نوٹیفیکیشن کے مطابق الیکشن کمشنر خیبر پختونخوا کو الیکشن کمیشن سیکریٹریٹ اسلام آباد رپورٹ کرنے کی ہدایت کی گئی ہے، لیکن ابھی تک ان کی معطلی کی وجہ سامنے تو نہیں آئی، لیکن ان کو اس عہدے سے ہٹا دیا گیا ہے، اور اب ان کی جگہ پر شریف اللہ کی جگہ پر ڈی جی لوکل گورنمنٹ الیکشن محمد رازق کو صوبائی الیکشن کمشنر خیبر پختونخوا تعینات کیا گیا ہے۔ شریف اللہ پہلے تھے چیف جو الیکشن کمشنر خیبر پختونخوا، ان کو معطل کر کے ان کی جگہ پر جو ڈی جی لوکل گورنمنٹ تھے الیکشن محمد رازق، ان کو صوبائی الیکشن کمشنر بنایا گیا ہے۔ خیبر پختونخوا میں ہونے والے بلدیاتی انتخابات کے پہلے مرحلے میں جس طریقے سے وہاں پر معاملہ چلا تھا، اب دو چیزیں ہیں۔ ذرائع یہ بھی بتاتے ہیں کہ جو اس وقت دیکھ رہے تھے ڈی جی لوکل گورنمنٹ تھے، جو خیبر پختونخوا میں لوکل گورنمنٹ الیکشن کو دیکھ رہے تھے، ان کی جو کامیابی ہے، کامیابی یا تو یہ ہو سکتی ہے کہ جمعیت علماء اسلام فے جیتی ہے اور پاکستان تحریک انصاف ہاری ہے، یا یہ کامیابی ہو سکتی ہے، یا یہ کہا جا سکتا ہے کہ وہاں اس نے الیکشن بڑے اچھے طریقے سے کروایا اور امن و امان کی صورتحال بہتر رہی، جو کہ اس بات کی تو نفی ہوتی ہے کہ وہاں پر قتل بھی ہوئے، وہاں پر دھماکے بھی ہوئے، وہاں پر سارا کچھ ہوا، وہاں پر پولنگ اسٹیشن کا عملہ اس کو بھی ہراساں کیا جاتا رہا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یا تو اس کو اس کی کسی نیکی کا یا اس کی کسی کارکردگی کا اس کو رسپانس دیتے ہوئے الیکشن کمشنر نے چیف الیکشن کمشنر نے اس کو الیکشن کمشنر خیبر پختونخوا بنا دیا ہے، اور شریف اللہ کو اسلام آباد طلب کر لیا ہے اور عہدے سے ہٹا دیا ہے۔ تو اس فیصلے کے پیچھے وجہ کیا ہے، یہ تو آنے والے دنوں میں معلوم ہو جائے گی، اور ان سارے معاملات میں جو بھی ڈیولپمنٹ ہوگی آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔